پنجاب میں بھی ہے مگر تھوڑا کم ہے. دیکھو مسجد کیسی پیاری جگہ ہے, نماز کی جگہ ہے, مقدس جگہ ہے, وہاں کتنا سادگی سے نکاح ہو جاتا ہے, کتنی برکتیں ہیں. تو اس کو رواج دینا چاہیے مساجد میں نکاح کو. عجیب بات ہے, دنیا کی ہر قوم نکاح کرتی ہے اپنی عبادت گاہوں میں. عیسائی کہاں نکاح کرتے ہیں بھائی؟ ہو رہا ہے نا, عیسائی کہاں نکاح کرتے ہیں؟ چرچ میں. ہندو اپنے پنڈتوں سے پڑھواتے ہیں. تو یہ دنیا کی ہر قوم میں ہوتا ہے. آج کل نکاح عدالتوں میں شروع ہو گیا ہے. تو جائز ناجائز کی بات نہیں ہے, جائز تو کہیں بھی ہے. کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا, کہیں بھی معاملہ طے ہو گیا تو وہیں بیٹھے بیٹھے نکاح پڑھا دیا. لیکن جب کوئی جگہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہی ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر جگہ کون سی ہے؟ مسجد ہے. تو اس کو رواج ڈالنا چاہیے. اس کی ایک برکت ہوتی ہے, ایک روحانیت ہوتی ہے. اس میں گناہوں کی طرف توجہ نہیں جاتی. بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اچھا, دوسرا بار بار اس پر بات ہوتی رہتی ہے, نکاح کو آسان بناؤ, آسان بناؤ, آسان بناؤ, ٹینشن فری بناؤ نکاح کو. زنا کو مشکل ہونا چاہیے, نکاح کو آسان. تو اس نکاح کو آسان کیسے کیا جائے گا؟ جہیز ختم کرو. کیا خیال ہے بھائی؟ ابھی بیان پورا ہوا نا. جو اسلام پہ مکمل راضی ہو تو اسلام میں جہیز ہے. سارا خرچہ اللہ نے کس پہ ڈالا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ لڑکے پہ ڈالا ہے. نان نفقہ لڑکا کرے گا, مہر لڑکا دے گا, اور اللہ بھلا کرے گھر کا سامان سارا کون لے کے دے گا؟ لڑکا دے گا. تو سارا وہ اسٹینڈرڈ بھی وہی ہونا چاہیے جو لڑکی والوں کا اسٹینڈرڈ ہے, اس حساب سے. تو سارے خرچے اللہ نے مرد کے کندھوں پہ ڈالے ہیں, اور اللہ نے قرآن میں مرد کی فضیلت اسی بیس پہ بیان کی ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. آپ لوگ نیچے بڑھے ہیں تو ثواب زیادہ ملے گا. پیچھے لوگ بیچارے کھڑے ہوئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. تو الرجال قوامون علی النساء, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد کو ہم نے حاکم بنایا ہے. عورت غلام نہیں ہے, محکوم ہے. محکوم میں اور غلام میں فرق ہوتا ہے. دیکھو جو بھی وزیر اعظم ہے, جو بھی صدر ہے, وہ حاکم ہے. ہم کیا ہیں؟ محکوم ہے نا. اب خواتین کہتی ہیں ہم کیا مرد کے ماتحت ہیں. تو بھائی جب آپ حکومت کے ماتحت ہو کر اس میں ذلت نہیں ہے, پولیس کے ماتحت ہوتے ہیں نا نیچے لوگ, آپ کا باس, آپ اس کے ماتحت ہیں, تو یہ کیا مطلب جو امپلائی ہیں وہ غلام ہیں کیا باس کے؟ بھائی ماتحت ہیں. ماتحت کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ میں جاتے ہیں ایک امیر ہوتا ہے, باقی سارے ماتحت ہو گئے, ہم ماتحت ہیں بھائی. تو ہم, یہ تو توہین ہے. توہین کس بات کی ہو گئی؟ دنیا میں کوئی بھی نظام اس وقت تک نہیں چلتا جب تک ایک ذمہ دار اور ایک امیر نہیں ہوتا. تو گھر بھی ایک جگہ ہے نا جہاں لوگ ہوتے ہیں, تو اس میں بھی کسی کو سربراہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو وہ سربراہ ہے, اور عورت اور بچے اس کے ماتحت ہیں. تو ماتحت ہیں. تو اللہ نے بیان کیا کہ مرد کو بھی ہم نے زوجہ پہ کیا بنایا ہے؟ حاکم بنایا. عورت ماتحت ہے. تو اب کیوں حاکم بنایا؟ اس کی دو وجہ اللہ نے بیان کی ہیں. ایک بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اللہ نے بعض کو بعض پر ویسے ہی فضیلت دی ہے. کچھ صلاحیتیں اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ دی ہیں. اس بیس پر وہ گاڈ گفٹڈ ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ خدا کی طرف سے. دیکھو جنگل میں شیر ہوتا ہے, اور لومڑی ہوتی ہے, اور چیتا ہوتا ہے. اب چیتا کیا مجھے شیر کیوں نہیں بنایا, میرے جبڑوں میں وہ طاقت کیوں نہیں رکھی اللہ نے؟ تو اللہ کہیں گے بھائی سب کو ایک جیسا میں نے نہیں بنایا. ہم کیا ہمیں پیغمبر کیوں نہیں بنایا؟ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہم میں جو قوم کا سردار کو اللہ نے پیغمبر کیوں نہیں بنایا, ایک یتیم کو کیوں بنایا؟ تو اللہ نے کہا کہ اہم یقسمون رحمت ربک, اللہ کی رحمت ہے, کیا تم ٹھیکیدار ہو اس رحمت کی تقسیم کے؟ اللہ جس کو چاہے تو دے جو نعمت دے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرد کو آدمی بنا دیا, عورت کو عورت بنایا. تو اس کی ایک وجہ تو اللہ نے مرد میں کچھ صلاحیتیں زیادہ رکھی. دوسری وجہ جو اصل میں فوکس کر رہا ہوں, بما انفقوا من اموالہم, اللہ فرماتے ہیں وجہ اس کی ہے کہ مرد عورت پہ مال, بولو نا بھائی, خرچ کرے گا. یہ اسلام میں سسٹم 100% غلط ہے کہ عورت بھی کمائے اور مرد بھی کمائے, اور مرد عورت کی کمائی کھائے, عورت اپنی کمائی خود مرد ذمہ داری نہ اٹھائے. یہ اسلام نہیں ہے. میں کہتا ہوں پورے گورے بن جاؤ یا پورے مسلمان بن جاؤ, یہ بیچ میں کیوں لٹکے ہوئے ہو؟ خواتین کہتی ہیں ہم جاب کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم جاب ایکچولی آج کل گزارا نہیں ہوتا یہ ہو. پھر بھائی جاب جب کر رہے ہو تو یہ کہاں سے لیا تم نے کلچر؟ انگریزوں سے. تو پھر انگریزوں کو پورا فالو کرو. پھر آپ کے میاں کا اگر کسی عورت سے آنکھ مٹکا چل رہا ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ انگریز میں عورتیں جب جاب کرتی ہے تو وہ شوہر بھی ان کا پھر پابند نہیں ہوتا, اس کی 10-20 گرل فرینڈ بھی ان کا کلچر اجازت دیتا ہے, قانون بھی اجازت دیتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ پورا فالو کرو نا. یہ کیا آدھا اپنے مطلب کا ادھر سے, اور جہاں ادھر مزہ آ رہا ہے وہ وہاں سے, اور جہاں ادھر مزہ آ رہا ہے, ارے کیا ہو گیا بھائی؟ پھر دوبارہ بیان شروع ہو گیا. یہ تو یہی ہو رہا ہے نا آج کل. بھائی اسلام نے اگر مرد پر ذمہ داریاں زیادہ رکھی ہیں کہ ساری زندگی تم نے کھلانا ہے اور ادھر ادھر آنکھ مٹکا کرنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ حقوق بھی دے دیے نا کہ اب یہ تمہارے ماتحت, یہ گھر سے نکلنے سے پہلے تم سے پوچھے گی, تمہاری اجازت کے بغیر گھر کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکل, تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہیں آنے دے سکتی, تمہاری پرمیشن کے بغیر فون پہ نہیں بات کر سکتی,
یہ نہیں کہ اب 24 گھنٹے آپ سے پرمیشن لیتی رہے, لیٹر لکھ کے دے. مطلب یہ کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ فلاں جگہ اس کا بات کرنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے تو تم اس پہ روک سکتے ہو, کیونکہ ہر چیز کو غلط لے کے جاتے ہیں نا. ہر دفعہ فون کرنے سے پہلے پوچھے کہ میں امی سے بات کر لوں, ابا سے بات کر لوں, یہ نہیں مطلب ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا بیگم کا, تو آپ اس پہ پابندی لگا سکتے ہیں. اس بیس پہ اس کا نان نفقہ بند کر سکتے ہیں آپ. یہ بیسک رائٹس ہیں جو اللہ نے آدمی کو دیے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں اللہ, اب آدھے ادھر سے لے رہے ہیں, آدھے بولو بھائی ادھر سے لے رہے ہیں, تو پھر کہیں بھی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے. تو پیڑے کھانے کا شوق ہے بس ہمیں نا, پیڑے کھانے کا شوق ہے کہ اسلام کے حقوق پورے لیں, ذمہ داریاں جو اسلام نے لگائی ہیں وہ ادا نہ کریں ہم. تو اب اللہ تعالیٰ نے بھائی مرد کو جو فضیلت دی ہے, گھر کا سربراہ بنائے, اس کی بڑی وجہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ مال کون خرچ کرے گا, بولو بھائی, ڈبل بیڈ کون لے کے دے گا, الماری کس کی ہوگی, بیگم کے کپڑے جس الماری میں رکھے جائیں گے وہ الماری کس کے پیسوں سے خریدی گئی, بولیں شاباش, سبق ہے, غیرت دلا رہا ہوں, غیرت بولیں. تکیہ کی پیسے کون دے گا, وہ ڈنر سیٹ جس میں پلیٹیں بیگم کھائے, پلیٹوں میں کھائے, پلیٹیں تو نہیں کھائے گی خیر, پلیٹوں میں جو چیزیں کھائے گی وہ پلیٹیں کس کے پیسوں سے ہوں گی, مرد کے پیسوں سے ہوگی. جو زیور اس کے گلے میں ڈلے گا وہ کہاں سے آئے گا بھائی, بولو نا بھائی کیا ہو گیا, آدمی کے پیسوں سے ہوگا. جو میاں ہیں, میاں یا میاں کا ابا وہ اگر سخی ہے تو وہ ابا, یہاں تو ماشاءاللہ ابا بڑے سخی ہیں تو وہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ برخوردار کی شادی. تو یہ سارے خرچے اللہ نے کس پہ ڈالے ہیں, صوفے میں جو مہمان آ کے بیٹھیں گے تو وہ صوفے کس کے ہوں گے بھائی, چاہے وہ فولڈنگ ہو چاہے وہ قابل فولڈ نہ ہو, وہ آپ کی ہیڈک ہے. لیکن پیسے کس کے ہوں گے اس صوفوں پہ, پیٹی کس کی طرف سے ہوگی, بولو نا, بول, سبق یہ کلاس ہو رہی ہے باقاعدہ. اب آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں, میں نے نہیں بٹھایا, جانا چاہے جا سکتا ہے, اب آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہو. تو وہ جو ہے نا پلیٹیں کس کی ہوں گی بھائی, چولہا کہاں سے آئے گا, مرد کے پیسوں سے. تو اتنا اچھا مہر کون دے گا, مرد. مہر 25,000 5,000 2,500 ریٹ چل رہے ہیں مارکیٹ میں, اور جہیز ایڈوانس میں 8-10 لاکھ کا پہلے سے پہنچ چکا ہوتا ہے. مہر میں معافی کا آپشن بھی ہے, جہیز میں معافی کا آپشن بھی, وہ ایڈوانس میں لیا جاتا ہے, وہ معافی کا آپشن ہی ختم ہو گیا. تو بھائی ہندو بن جاؤ, پنڈت سے نکاح پڑھواؤ یار جا کے, پتہ نہیں مجھ سے کیوں پڑھوا رہے ہو آپ لوگ جا کے, پنڈتوں سے پڑھواؤ نکاح, کیوں مولویوں کا ٹائم ضائع کرتے ہو. تو اور دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ کیا ایک بات بڑی خاندانی ذہن میں آئی تھی, نکل ہی گئی یار, کسی نے بددعا دی ہوگی ابھی وہ کہ یار ہمارے راز فاش کر رہا ہے یہ مولوی صاحب, بہت غلط کر رہا ہے. ہاں, نکاح کے موقع پہ کھانا پینا بھی ہوتا ہے, تو وہ کس کے ذمہ ہے, بارات کا تو لفظ ہی اسلام میں نہیں ہے. ڈکشنری میں, عربی ڈکشنری میں بارات کا لفظ کیونکہ ایک چیز ہی نہیں ہے تو وہ ڈکشنری میں آئی نہیں, عربوں کے کوئی تھا ہی نہیں نا. یہ عربی تو بڑی فصیح زبان ہے, ہر چیز کا لفظ ہوتا ہے, ہر چیز کے لیے الفاظ موجود ہیں, ایک چیز کے 10 الفاظ ہیں. لیکن بارات کا لفظ عربی میں ہے ہی نہیں, نہ بارات کا کھانے کا لفظ ہے. ولیمہ ہے, ولیمہ یہ کون کرتا ہے بھائی, تو نہ بارات کا کھانا ہے اسلام میں, نہ جہیز ہے. وہ لڑکی والے آئے بھائی, وہ نکاح پڑھ کے چلے جائیں, اگلے دن لڑکا پہنچ جائے یا رات ہی کو لڑکا رخصتی کرے, اس کے بعد کھانا کھلا دے اپنے رشتہ داروں کو بھی اور دلہن کے رشتہ داروں کو بھی, بیٹا بیٹھو شاباش. تو یہ ساری چیزیں میں دیکھو یک طرفہ نہیں ہوتا, یہ معاملہ کہتے ہیں نا تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. بعض دفعہ لڑکی والے جہیز نہیں دے رہے ہوتے, لڑکا اور اس کے ابا اس کو مجبور کر دیتے ہیں. بعض دفعہ یہ نہیں لے رہے ہوتے, وہ زبردستی دے دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے, قوم کو کیا منہ دکھائیں گے, بیٹی کو کیا دیا. تو یہ منہ دکھانے کے چکر میں پھر اتنی کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے کہ ہم نے قوم کو کیا دکھانا ہے, یہ چند چیتھڑے دے کے بیٹی کو بھیج دیا ہے, محبت ہی نہیں ہے بیٹی سے, کیا دیا تم نے. ابھی تمہیں سارے بیانات سمجھ میں آئے تھے مولانا صاحب کے, ویسے نماز تو کبھی پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں ہے, جہیز میں اسلام نظر آیا. یہ تانے ملتے ہیں نا, تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کرتے 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 اب ظاہر ہے تھوڑا اس لیے دینا ہے کہ لوگوں کا منہ بند ہو, تو لوگوں کا منہ تھوڑے پہ بند نہیں ہوتا. کچھ مثال تو نامناسب سی ہے, چھوڑیں بھی, اتنی بھی نامناسب مثالیں دینا مناسب نہیں ہے. تو بہرحال آدھا لفظ تو نکل چکا تھا لیکن ریورس کیا میں نے. تو تھوڑے سے لوگوں کا منہ بند نہیں ہوتا, تھوڑے سے نہیں بند ہوتا. وہ پھر کمپٹیشن دیکھو نا, مجھے انڈیا میں ایک صاحب نے ویڈیو بھیجی, جہیز کا نا پورا تمبو لگا کے جہیز کی نمائش ہو رہی ہے. انڈیا کے مسلمان بہت اچھے ہیں الحمدللہ, بہت سو سے, لیکن کچھ چیزیں ہندوؤں سے انہوں نے لی ہیں اور کچھ چیزیں ہم نے بھی ہندوؤں سے لی ہیں. تو جو ہندوؤں کو فالو کرتے ہیں وہ جیسے ہم کرتے ہیں تو وہاں بھی بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ وہ باقاعدہ نمائش ہو رہی ہے, پبلک کو لائن لگا کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سیٹھ صاحب نے اپنی بیٹی کو کیا کیا دیا. کیا جہالت ہے, کتنی جہالت ہے. یہ کوئی فخر کرنے کی چیز ہے. آپ نے اپنی بیٹی کو, کوئی آدمی مولوی صاحب کو گفٹ لا کے دیتا ہے, ویڈیو بنا رہا ہے اور اس کو نیٹ پہ اپلوڈ کر رہا ہے, میں نے مولوی صاحب کو اتنے پیسے دیے تھے, مولوی صاحب کو غصہ آئے گا نا, اور بھائی تو اگر دے بھی دیے تھے تو دنیا میں کیوں ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے بھائی,
تو بیٹی کو یہ دے رہے ہو تو بیٹی کو بھی غصہ آنا ہے, ابا میں آپ کی بیٹی, آپ نے مجھے دیا, تو پبلک کو کیوں بتا رہے ہیں؟ داماد کو بھی غصہ آنا چاہیے کہ بھائی اگر آپس میں ہمارا آپس کا معاملہ ہے, دے دیا تو پبلک کو کیوں بتا. لیکن کسی کو بھی غصہ نہیں آتا, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ جہیز دنیا کو دکھانے کے لیے دیا جا رہا ہے, تو جب دکھانے کے لیے تو دکھانا تو پڑے گا نا میرے بھائی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر بیٹی کو کے بارے میں ڈر ہو کہ سسرال میں جا کے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کوئی تحفظ ہونا کہ کچھ مسائل نہ کھڑے ہو جائیں, تو چیک دے دیا کرو. 25 لاکھ کا چیک دے دیا, چپکے سے پکڑا دیا, بیٹا یہ تمہارا چیک ہے, اگر کوئی اللہ نہ کرے سسرال میں ہوا کچھ مسئلہ ہوا تو یہ بینک میں تمہارے اتنے پیسے پڑے ہوئے, یا اتنا گولڈ چپکے سے, داماد کو پتہ بھی نہ چلے, صحیح ہے نا, کیونکہ پتہ چلے گا تو بہت اچھے داماد بھی ہوتے ہیں جو یہاں جو داماد بیٹھے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, وہ پھر بیگم کے سونے پہ نظر, کیا خیال ہے, تو بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسے فرمایا اگر بہت ہی محبت ہے تو یہ دے دو, لیکن یہ کوئی نہیں دے گا. صوفے دیں گے کیونکہ وہ نظر آ رہا ہے, سونے کے سکے جو چپکے سے دیے جاتے ہیں پرس میں ڈال دیے جاتے ہیں وہ نظر نہیں آتے. یہ بیڈ نظر آ رہا ہے, یہ صوفے نظر آ رہے ہیں, الماری نظر آ رہی ہے, پورا قارون کا خزانہ. تو بھائی میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ مل جل کے اس رسم کو ختم کرو. پھر بھی میں کہتا ہوں اگر لڑکے والوں نے پورا زور لگا دیا, لڑکی والے نہیں مانتے, زبردستی دے رہے ہیں, تو پھر آپ زبردستی روک نہیں سکتے, کیونکہ ایک آدمی اپنی بیٹی کو گفٹ دے رہا ہے نا, تو آپ کو شرن اختیار نہیں ہے اسے روکنے کا. تو اس لیے پھڈے بازی نہ کریں, اس میں مضبوط لہجے میں بتا دیں کہ ہمیں یہ اچھا نہیں لگ رہا. اور لڑکے کا جو باپ ہے نا وہ اپنی بیگم کو بھی بتا دے, کیونکہ بعض دفعہ جب لڑکی کا باپ رخصت کر کے بھیجتا ہے بغیر جہیز کے, تو وہ تانے پھر اسے سسرال میں ساری زندگی. بولو نا بھائی, یہ ساری کائنات میں نے بنائی ہے انسان کے لیے, یہ سب تمہارے خدمت گزار ہے. تو اللہ نے ہندوؤں کو یہ جواب دے دیا کہ ہم جو گائے کو کاٹ کے یا بھینس کو یا بکرے کو کاٹ کے کھاتے ہیں, ہمیں گاڈ کی طرف سے پرمیشن ملی ہے, جس نے بکرے کو بنایا اس نے اجازت دی, اور وہ کہہ رہا ہے اگر انسانوں کے کھانے کے لیے نہ ہوتے تو بناتا ہی نہیں میں ان کو. پوری کائنات بنی میرے اور آپ کے لیے میرے بھائی, ہم نہ ہوتے تو یہ کائنات بنتی نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ماں نے بڑی محنت, بچے نے کہا اماں مجھے رات کو بریانی بنا دو, اماں نے بڑی محنت سے بریانی بنائی, اس میں دمبے کی چربی ڈالی, میں نا تاکہ کہیں بنائے تو پھر ملے نا, میں تو شکار کھیلتا ہوں تاکہ ٹائم بچے اور ساری باتیں ہوں. دمبے کی بریانی, چربی, کوکنگ آئل بالکل بھی نہیں ڈالا, اور کمپنی کے مسالے نہیں, گھر کے مسالے ڈالے اس میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کلر بھی نہیں ڈالا, کلر بھی یہ بیڑا غرق کر دیتا ہے. جو بہترین قسم کی اماں نے بریانی بنائی, اور زبردست بریانی. اب آپ کو لا کے بٹھایا, آپ کھائی نہیں. اماں کہہ رہی بیٹا کھانا. اماں میں نہیں کھا. تو اماں کہے گی تیرا باپ کھائے گا, یہ میں نے بنائی تیرے لیے, بریانی کے مالک میں ہوں, گوشت کی مالک میں ہوں, چاول کے مالک میں ہوں, یہ پورے پروسیس سے گزار کے کمبخت میں نے تیرے لیے بنائی کہ تو کھائے گا, اور تو کہہ رہا ہے اس میں گوشت ڈلا ہوا ہے, وہ کسی دمبے کو مارا گیا, اس میں کاٹا گیا, تو دمبا نہیں کھاؤں گا, میں یہ نہیں کروں گا, میں وہ نہیں کروں گا. تو اماں رکھ کے چماٹ لگائے گی کہ نہیں لگائے گی؟ اس زمانے کی اماں ہوگی تو چیختی رہے گی, ہاں برتن اٹھا کے. پرانے زمانے کی اماں ہوگی ایک رکھ کے چھاپ دے گی پورا بچے, اور بچہ یوں کر کے, پہلے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا, چماٹے بچوں کو پڑتے تھے, خیر وہ گھوم کے واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گا. غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا اماں کو؟ میں نے بنائی تیرے لیے بھائی. اللہ نے ان جانوروں کو ڈیزائن کیا ہے, خود بخود نہیں بنے. شہد کی مکھی خود بن سکتی ہے؟ ظلم تو یہ بھی ہے, شہد کی مکھی اتنا شہد بناتی ہے اور کیسے اپنے شہد کی حفاظت کرتی. آپ وہ منظر یوٹیوب پہ دیکھو ذرا, میں تو خود شہد کے چھتوں سے نکالتا رہا ہوں نا شہد, کتنا ترس آتا ہے مکھیوں. جب مکھی کو اندازہ ہو جائے نا کوئی انسان آ رہا ہے شہد نکالنے, اس کے سارا ختم کرتا, تبھی شہد نکالنے کے ماہرین کہتے ہیں دیکھ کے رکھو کہاں ہے شہد کا چھت, زیادہ چھیڑو نہیں. جب بڑا ہو جائے نا, اندازہ ہو اب بہت ہو گیا ہے, اچانک جاؤ چھاپا مارو, دھواں دے کے ان کو ہٹاؤ وہاں سے. کچھ بے ہوش ہوں گی, کچھ مریں گی, کچھ تڑپیں گی, سارا تہس نہس کر دی ان کی محنت. کتنی محنت سے انہوں نے شہد بنایا ہوتا ہے, اتنی اسٹرگل ہوتی ہے, پوری ایک کمپنی کی طرح کام ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ساری ایک ہی کام میں لگی ہوئی ہیں. ملکہ مکھی ہے, مزدور مکھیاں ہیں, نر مکھیاں, مادہ مکھیاں, انڈے والی الگ مکھیاں, انڈوں کی حفاظت کے لیے الگ, انڈے دینے کا ڈپارٹمنٹ الگ, پورا کمپنی. بھائی کمپنی بھی ایسے کام نہیں کر رہی ہوتی. پھر وہ جو شہد کے 6 کونے ہوتے ہیں چھتے کے, اس میں اسپیس زیادہ ہوتی ہے, وینٹیلیشن کا, مکھیاں باقاعدہ ہوا دے رہی ہوتی ہیں. یہ ریسرچ سے ثابت ہے کہ ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنا ہے. اب اتنی محنت سے انہوں نے بنایا, اور ہم گئے دھواں دے کے چڑھا ڈڑے یہاں سے سارا ہٹایا, پورا چھتا توڑ کے گھننے بن کے مکھی دیکھ رہی. یہ ہے حضرت انسان مفتی صاحب, جو ہر وقت چوری کے خلاف اور ڈکیتی کے خلاف بیانات داغتے رہتے ہیں. انسانیت, انسانیت, یہ انسانیت ہے؟ ہم پاگل ہیں جو ہم نے اتنی محنت کی ہے. اور اگر انسان تھوڑا سا شہد اس میں چھوڑ دے نا مکھیوں کے لیے, تو وہ بھی کم وقت اپنے لیے چھوڑ رہا ہوتا ہے. بھاگنا نہیں, یہاں سے دوبارہ بنانا, 6 مہینے بعد پھر آؤں گا میں. چھوڑتا بھی اس چکر میں ہے, ورنہ چوس لے پورا اس کا شہد. اور یہ تو شکر ہے مکھیوں کا سالن نہیں بنتا, ورنہ انسان کیا کرتا, شہد بھی نکالتا, ان مکھیوں کو پکڑ کے ان کا بھی شوربہ بنا کے پیتا.
تو ہندو کے پاس اس کا جواب ہے یار گوشت جب اللیگل ہے تو شہد بھی اللیگل ہونا چاہیے. ایتھیسٹ کے پاس جواب ہے, بولتے کیوں نہیں, ملحد کس بیس پہ کو اس نے اپنے لیے بنایا ہے. کتنا ظلم ہے. کیا شہد کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا؟ شہد کے بغیر بھی آپ کا گزارا ہو سکتا ہے. شہد کھانا کوئی ضروری تو نہیں ہے. ان تمام باتوں کا جواب صرف کس کے پاس ہے؟ اسلام سے. ہم گنہگار مسلمان ہیں, لیکن خدا کی قسم مذہب صرف اسلامی ہے. کلیئرٹی کس کے پاس ہے؟ اسلام کے. ہاں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو اللہ سے معافی مانگو, اللہ ہم عمل نہیں کر پا رہے, گنہگار ہیں, توبہ کی توفیق دے ہمیں, سیدھے راستے پہ چلا. لیکن ہمیں پتہ ہے سیدھا ٹریک ہے صرف اور 4 شادیاں. تھوڑی دیر عقل سے سوچو نا, اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں الاؤ نہیں ہے. بیڑا ہی غرق کر دیا انہوں نے, اپنی مردوں کا بھی بیڑا غرق, عورتوں کا بھی بیڑا غرق. میں نے ایک ہندو سے پوچھا تم لوگ بیوی رکھتے ہو تو کیا زندگی میں ایک ہی؟ وہ کہتا ہے نہیں. میں نہیں کہہ رہا سارے ہندو ایسے ہیں, وہ ڈاکٹر تھے پاکستانی, کہتے ہیں بھائی ایک ہوتے دکھانے کچھ الٹا سیدھا. میں نہیں کہہ رہا سارے ہندو گمان نہیں ہو رہا, لیکن دنیا میں زیادہ تر یہی ہو رہا ہے. زیادہ تر غیر مسلموں میں تو زیادہ ہو رہی ہے. دکھانے کو ایک بیوی ہوتی ہے, چھپانے کو گرل فرینڈس رکھی ہوئی ہوتی ہیں دبا کے. تو سائنس نے بھی ثابت کر دیا بھائی میڈیکلی ایک آدمی کے لیے, جو ایک میڈیکل کو چھوڑو یار, کچھ دلائل دو 4 کی طرف. عورت میں قوت مرد کے برابر اگر ہے, اس کا مطلب مرد اس بارے میں عورت جیسا. مرد ان ڈیزائرز میں کس جیسا ہے؟ تو مرد کے لیے کوئی تانا ہو سکتا. مرد کا تو مطلب یہی ہے کہ بھائی وہ نر ہے, سمجھ رہے ہو, وہ کیا ہے؟ نر ہے. تو اس میں یہ ڈیزائر زیادہ نہیں, بہت زیادہ ہیں. تو یہ کتنی بے عقلی کا کام ان غیر مسلموں نے کیا ہے کہ مرد کو جنسی خواہش کے معاملے میں عورت پر قیاس کر لیا. بھائی اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا, اس سے بڑی دھاندلی کیا ہوگی انسانیت کے ساتھ, اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا. یہ ایسے ہی جیسے ایک آدمی جم میں جاتا ہے 6 فٹ کا ہے, اس کے وہ آپ کہو کہ اور ایک باریک سا چھوٹا سا, اور ورزش بھی نہیں کرتا, آپ کہو یہ دونوں ایک روٹی میں ان دونوں کا پیٹ بھر جائے گا. تو جو 6 فٹ لمبا اور جم میں 2 گھنٹے ورک آؤٹ کرتا ہے, وہ کہے گا خدا کی قسم تیرے سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی پیدا ہوا, تو ہائٹ ہی دیکھ لیتا دونوں کی. یہ اتنا باریک اور اتنا چھوٹا, اس کے پاس تو اسپیس. ہمارے ایک دوست ہیں فیصل آباد میں, ماشاءاللہ لمبے, جو فیصل آبادی بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں. کل انہوں نے اپنی گائے, میں نے اپنی گائے کی پہلے ویڈیو اپنی گائے کی, فیصل آبادی کہاں پیچھے رہے بھائی. میں نے کہا میں 1 گلاس دودھ پیتا ہوں, انہوں نے کہا مفتی صاحب میں 4 گلاس دودھ پیتا ہوں. میں نے کہا آپ کے پاس, میرے پاس اتنی اسپیس. دوست نے بے تکلف ہیں ذرا لہیم شہیم نا. میں نے کہا فیصل آبادی ہو تو 6 گلاس کی اسپی ہے, وہ دائیں میں جا کے غائب ہو جاتا ہے. کراچی والوں کے پاس اتنی اسپیس, ہم ایک بھی پی لیں بڑی بات ہے بھائی. تو ایک آدمی 6 فٹ کا ہے, اس کے پاس اسپیس اتنی ہے, اتنا پیٹ ہے اس کا, میموری کارڈ اس کا بہت بڑا ہے. اس کو بھی آپ کہہ رہے ہو ایک روٹی کھائے, اور ایک باریک سا دبلا پتلا چھوٹا سا, اس کے لیے بھی ایک روٹی کافی. ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. ساری دنیا میں پاگل سے پاگل کو پتا ہوتا ہے کہ مرد میں جنسی جذبات عورت سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت کے لیے اگر ایک مرد ہے تو ایک مرد کے لیے بھی ایک عورت کافی ہو سکتی؟ عقل کے بھی خلاف ہے یہ. احترام عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے, مردوں کو ہوتا ہے. مردوں کو ہوتا ہے نا, بالغ ہوتے ہی کتنا نائٹ فال شروع ہو جاتا ہے ان کو. اس کی علامت ہے بھائی, اس میں ڈیزائر. یہ کچھ حکیموں نے لمبی چھوڑی بھی ہے کہ عورت میں خواہش زیادہ ہوتی ہے, بیکار کی بات. کوئی بھی ریلائبل حکیم ہوگا وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کرتا. ٹیسٹوسٹیرون جو ہارمونز ہیں نا, جس کی وجہ سے یہ خواہش پیدا ہے, مردوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, خواتین میں تو نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. خیر ایک حکم کو دیکھ لو یار. اسلام نے اس اشکال کا جواب چھتا کہ اللہ نے الگ سے ہائی لائٹ. اور گائے کا دودھ کی آیت میں مسئلے اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے. تو قرآن کے الفاظ یہ میں نے تمہارے لیے ان کو محسن بنایا. ان سب چیز اگر اللہ کہتے ہیں نا یہ کائنات اس لیے بنائی کہ ایک ایک تم پر احسان کرے, تو یہ ساری کائنات میرے اور آپ کے لیے مقدس ہو جاتی, ماں باپ کی طرح. سمجھ رہے ہو؟ ہمیں رسپیکٹ دینی پڑی. سورج نکلتا ہم صبح رسپیکٹ. ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا. فوجی لوگ یوں کر رہے ہوتے, مسلمان لوگ سجدہ کر رہے ہوتے, رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں نا, جو بھی طریقہ رسپیکٹ دینے کا, عزت. پھر ہم جب چاند کو دیکھتے تو پھر فوجی لوگ تو بیچارے سارا دن سلوٹ ہی کرتے رہتے. ہمارے آرمی میں میرا ان کے پاس اس کیا ریلیٹی, میرا جب بھی جانا ہوتا ہے بیچارہ وہ یار کس کام پہ لگا دیا آپ نے. فوج کا بھی اپنا ہی ایک سسٹم ہے, ان کو بھی ہنسی آتی تھی. خیر تو پھر میں کبھی ملتا تھا نا, میں بھی تو ہمیں سورج کو بھی سلوٹ کرنا پڑتا. کیا خیال ہے گائے کو بھی, جب ہم گائے جس دن زیادہ دودھ نکالتی ایسے, کیا خیال ہے بھائی, ایسے ہم روٹ مارتے. بکری جس دن اکٹھے 2 بچے دے دیتی دونوں ہاتھ سے, کیا خیال ہے, 2 بچے دے دیتی دونوں ہاتھ سے سلوٹ. تو بھائی کس کو رسپیکٹ دیتے ہم؟ تو پاگلوں کی طرح رسپیکٹ ہی دیتے رہتے ہیں, عزت ہی دیتے رہتے, مر جاتے اس میں. قرآن نے مسئلہ ہی حل کر دیا. قرآن نے بولا تم ان نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھا سکتے, ان جانوروں کو کاٹ کے کھا بھی سکتے ہو. شہد کی مکھی جب شہد بنائے گی شہد نکال سکتے ہو. کیوں؟ اوحا ربک الی النحل, تیرے رب نے جو شہد نکالنے کا طریقہ شہد کی مکھی سکھایا ہے وہ تیرے رب نے سکھایا ہے. شہد کی مکھی خود بخود نہیں سکھائی ہے, اپنی قابلیت نہیں ہے, یہ تو خدا نے اس کو یہ کام دیا ہے, اور دیا تمہارے لیے. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ, اس کے پیٹ سے ایسا مشروب نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ. ہی شفاء للناس, لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے میں نے اس میں, تو پبلک پیے گی تو شفا ملے گی نا. تو اس لیے ظلم نہیں ہے, یہ کام کس کے لیے کی ہے؟
تمہارے لیے. تو اے اللہ پھر شہد کی مکھی کو ہم مقدس مان لیں؟ جیسے ہندو کہتے ہیں گائے مقدس تو ہم شہد کی مکھی کو مقدس مان لیں؟ نا نا نا, اللہ کہتے ہیں مقدس اس لیے نہیں کہ وَسَخَّرَ لَكُمْ, یہ تمہارے لیے مسخر. مسخر کا مطلب سرونٹ بنا دیا ہے, ملازم بنایا ہے. ملازم کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ورنہ گھر میں ماسی آئی پوچھا لگا رہی, آپ کیا سلوٹ, ماسی بھائی زبردست پوچھا لگا, وہ بیچاری پوچھا بھی لگاتی اور آپ کو سلوٹ کر کے جا رہی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ آپ کو سلوٹ کر کے جا رہی ہوتی ہے. وہ تو ملازم ہے. یہ سارے ہمارے کائنات کا ذرہ ذرہ میرے اور آپ کا ملازم. کس نے اس کو ہماری ملازمت پہ لگایا؟ ہمارے رب نے, جس نے ہمیں بھی بنایا اور ان کو بھی بنایا. مسئلہ ہی حل ہو گیا. تو اللہ کہتے ہیں کھاؤ بھی, کلو وشربو, کھاؤ بھی اور پیو بھی, یہ تمہارے لیے سب کچھ. میں جو اتنا نکاح پہ چیختا رہتا ہوں نا, اتنا چیختا رہتا ہوں اس لیے کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی کو لڑکوں سے بدفعلی. لوط علیہ السلام نے انہوں یہ کہا کہ لڑکوں سے بدفعلی مت کرو. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, عورتوں کو اللہ نے پیدا مردوں کے لیے کیا ہے تو ان سے نکاح کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مردوں سے شادی کے لیے ہوئی ہیں, جاب کرنے کے لیے نہیں ہوئی ہیں. کیا بولوں, غصہ نہیں آئے گا پھر آدمی کو؟ ایکچولی ہماری بچی بھی ڈاکٹر بن رہی ہے, ہماری بچی پہلے بھائی اس کو اللہ نے شوہر کے لیے بنایا ہے, یہ اس کی نیچر ہے, اس کی فطرت ہے. جس کو جس کام کے لیے بنایا ہو اس کا اس کام میں لگنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ جو کام اس کا تھا گھر بسائے, اولاد دے, پھر بڑھاپے میں کیا جوانی میں بھی عیاشی کرے شوہر کی آمدن پہ, شوہر اس کو اچھا مل جائے بس, شوہر کی آمدن پہ راج کرے, وہ بچوں کی ماں بنے, گھر کی مالکن بنے, ہاؤس وائف بنے, عیاشی کرے فری پھوکٹ میں. وہ زندگی اس سے چھین لی؟ نہیں نہیں, فری پھوکٹ میں نہیں. تمہارا اور جب نعرے کیسے غلیظ لگا دیے, او بھائی کمانا حق نہیں ہوتا, کمانا ذمہ داری ہوتی ہے. یہ پاگلوں والی دلیل ایسے ہے کہ ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے, ٹھیک ہے نا, 50 کلو کا بورا اٹھا کے ٹرک میں رکھنا ہے. مرد کہہ رہا ہے کہ آنٹی آپ چھوڑیں میں ہی اٹھا کے رکھ دوں گا. یہ فیمنسٹ عورت آ گئی کہہ رہی ہے نہیں, بوری اٹھانا صرف مردوں کا حق نہیں ہے, عورت کا بھی پورا رائٹ ہے کہ وہ 50 کلو کی بوری اٹھا کے ٹرک میں رکھے. وہ بے وقوف عورت ہوگی جو اٹھانا شروع کر دے گی. وہ کہے گی بھائی اگر یہ حق تھوڑی ہے, یہ تو ذمہ داری ہے بوجھ اٹھانا. اگر ایک مرد مجھے ایسا مل گیا ہے جو اپنا 50 کلو کا بورا بھی اٹھا کے رکھ رہا ہے اور میرا بھی 50 کلو کا بورا وہی اٹھا کے رکھ رہا ہے, تو میں اس حق سے کیوں دستبردار ہوں بھائی؟ یہ تو میں تو فری پھوکٹ میں مجھے حق مل رہا ہے. تو کمانا یہ ذمہ داری ہے, مرد کے ذمہ اللہ نے ڈالا, کمائے اور بیوی کو کھلائے, بہنوں کو کھلائے, بیٹیوں کو کھلائے. فیمنسٹ عورتوں نے کیا کیا؟ جتنا تمہارا حق ہے نا کمانا, جتنا تمہارے شوہر کا کہ تمہارا بھی حق ہے. ابے تو ذمہ داری ہو گئی. اب گوروں میں ایسا ہی ہوتا ہے, مرد پیڑے کھا رہا ہے بیٹھ کے, ایک کمبخت ایک چائے کی پیالی اپنے خرچے پہ بیوی کو نہیں پلا رہا ہوتا, بیڑا ہی غرق ہو گیا. تو یہ ہے پاگل. قرآن کے الفاظ دیکھو کہ بما انفقوا من اموالہم, کیا ہے, وبما انفقوا من اموالہم وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. سارا نان نفقہ خرچہ پانی اللہ نے عورت کا کس پہ ڈالا ہے؟ شوہر کے کندھوں پہ ڈالا ہے. فقہا جب نان نفقے کی تفصیل بیان کرتے ہیں نا تو کہیں بھی عورت پہ ذمہ داری نہیں آ رہی. ماں کی ذمہ داری آپ کے باپ پر, وہ بوڑھا ہو جائے تو بیٹوں پر. بہنوں کی ذمہ داری بھائیوں پر, شادی ہو جائے تو شوہر پر. بیٹیوں کی ذمہ داری باپ پر, شادی ہو جائے تو شوہر پر. کہیں بھی عورت پہ نہیں ڈالی جا رہی ذمہ داری. ان پاگل کے بچوں نے کیا کیا, بے وقوفوں نے گھر سے باہر نکالا, تم بھی جاب کرو. اس سے ہوا یہ کہ جب کمانا شروع کر دیا تو پھوکٹ کی کمائی جب آئے گی تو مرد اپاہج بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو شروع میں تو یہ ہوتا ہے کہ چلو دونوں مل کے کمائیں گے, لیکن 30-40 سال کے بعد ہوگا صرف تو ہی کمائے گی, میں بیٹھ کے پیڑے کھاؤں. ایسے ملک بھی وجود میں آ گئے ہیں, عورت کما رہی ہے, مرد بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ پیڑے کھا رہا ہے بیٹھ. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے. اچھا خیر, تو اسلام نے بول دیا بھائی یہ سب کے سب تمہارے لیے مسخر. سمجھتے ہو, سروینٹ ہیں تمہارے, یہ تمہارے ملازم ہیں, یہ تمہاری خدمت کریں گے. جب خدمت کریں, دیکھو ملازم جب تک خدمت کر رہا ہو ٹھیک ہے, خدمت کرنا بند کر دے, بھائی آپ تشریف لے جائیں میں نے دوسرا بندہ رکھ لیا ہے. تو گائے جب دودھ دینا بند کر دے, آپ یا تو یہاں سے تشریف لے جائیں یا دنیا سے تشریف لے جائیں, میں نے دوسری گائے خرید لی ہے. سمجھ رہے ہو مقدس کس بات کی؟ تو ہاں, انسان کے لیے والدین مقدس ہیں. ٹیچر ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے احسان صرف کس کا لو؟ والدین کا, دادا دادی نانا نانی, کہ ان کو اللہ نے محسن بنایا ہے, خدمت گزار نہیں بنایا, تو ان کے احسانات لو. اس میں یہ نہیں کہوں میں کسی کا احسان نہیں, جیسے ابا کہہ رہے چل میں اپنے خرچے پہ شادی کراتا ہوں, میں نے آج تک کسی کا احسان نہیں لیا, یہ بے غیرتی ہے, یہ تکبر ہے. ایسے ابا ہیں نہیں کہ اچھا ایسا بھی ہوتا نہیں ہے. اب مر کے 100 بار پیدا ہو جاؤ, اس زمانے میں ابا مجال ایک چائے کی پیالی پلا دے سسرال والوں تو, لیکن ابا آپ کو کچھ گفٹ دینا چاہ رہے ہیں, ابا میں کسی کا احسان نہیں لیتا, یہ تکبر ہے, یہ استغنا نہیں ہے. استغنا اچھی اپنے بل بوتے پہ جی, ماں اور باپ پر احسان کر رہے ہیں. ماں کہہ رہی ہے میں نے بڑی محنت سے بنایا,
کھا لے, اماں میں کسی کا احسان نہیں لیتا. تو اللہ نے ان کو محسن بنا دیا بھائی, تو ان کے احسانات کے بوجھ تلے دب گئے ہو, نہیں نکل سکتے, بنا دیا اللہ نے. اسی طرح احسانات ٹیچروں کے ہوتے ہیں, استاذوں کے, جنہوں نے یہ نہیں کہ دو لفظ پڑھا دیے, جو پراپر ٹیچر ہو. بعض ایسے استاذ ہوتے ہیں 1 سال پڑھا, ان سے 2 سال پڑھے, 3 سال پڑھا, اور ان سے کچھ علم حاصل ہو گیا آپ کو پراپر, جن کے بیانات لوگ سن رہے ہوتے ہیں نا کئی سال, وہ ٹیچر ہی ہوتے ہیں, سمجھتے ہو, ان کو بھی رسپیکٹ دینی پڑتی ہے. ذرا سی باتوں پہ اختلاف ہوتا ہے, لوگ ایسی گالیاں, میں مفتی صاحب کے 5 سال سے بیان سن رہا ہوں, یہ جو مفتی صاحب نے بات کر دی نا, دل سے اتر گئے. تو اتر جائے گا, تو ہمیں دل سے یا کسی سے اتار رہا ہے, تو ہمارا ٹیچر کا کوئی نقصان نہیں ہے, تو اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے. اللہ پوچھے گا تجھ سے کہ سن رہے تھے, اتنا فائدہ ہوا, 2 لفظ تم نے ایسے لگے تمہیں یہ غلط ہیں, یہ ایسا ہی ہے کوئی ابا کو بول رہا ہو, ابا نے اس دن جو ایک غلطی سے مجھے تھپڑ لگا دیا, آج سے ابا میرے دل سے اتر گئے, ابا 4 چماٹے اور لگائے گا اس پہ. یہ آج کل نا یہ بہت بڑا احسان فراموشی بہت ہو گئی ہے. ہمارے استاد سے ہم نے ایک بات سنی, فرمایا کسی سے کچھ سیکھنا ہو نا, جس کو کہتے ہیں نا فیض حاصل کرنا ہو, سب سے پہلی شرط ہے ظرف بڑا ہو, ورنہ کسی کو مینٹور نہیں بناؤ. چھوٹے ظرف کے لوگ کبھی بھی کسی ایک جگہ نہیں ٹک. ہمارے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب ہے نا, یہ بیت تھے حضرت رشید احمد صاحب نے بہت زیادہ ٹرسٹ کیا, اعتماد کیا. جب حضرت کا انتقال ہوا تو سارا نظام ان کے ہاتھ میں آ گیا, اللہ نے بڑا کام لیا. وہ فرماتے تھے کہ حضرت رشید احمد صاحب کے پاس بہت سے بیت بھی, بیانات سن, زندگیاں بدل گئیں. کوئی ایک بات ان کو لگی کہ چھوڑ کے, میں نے خود اپنی زندگی میں ایسے دیکھا, آئے تو وہ لگا یار حضرت, وہ کہیں بھی نہیں پنپ پائے, سمجھ رہے ہو, کہیں بھی نہیں ٹک پائے. اور یہ ہر بزرگ کے ساتھ ہوتا ہے, کسی بزرگ سے تعلق قائم کیا, ایک بات بری لگ گئی, یار یہ انہوں نے, مجھے یاد ہے چند سال پہلے میرا بیان ہوا تھا, تو اس بیان میں اعتکاف میں لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, میں نے اتنی بات کی, اتنی سی بات پہ. سیاسی اختلاف کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے نا, تو تہذیب سے بھی تو اختلاف کیا جا سکتا ہے. انڈیویجول کوئی نجی مجلس میں کوئی بات کر رہا ہو الگ بات ہے, میڈیا پہ آ کے اس طرح سب کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو عمران خان کو یہودی بول دیا, ان کو ڈیزل بول دیا, اس کو یہ سب غیر شائستہ, یہ کوئی شائستہ قوموں کا طریقہ نہیں ہے. اس طریقے سے آپ اعتراض ہوئے, جتنی بات ہے اتنی رکھو اس کو. تو میں نے اتنی سی بات کہی, ہو سکتا ہے میں نے غلط کہی ہو, یعنی جو اس بات کو درست نہیں مانتا اس کی نظر میں غلط کہی, بندہ اعتکاف توڑ کے چلا. ضرورت زیادہ اس پہ یہ تبصرہ ہو سکتا ہے کہ یار مفتی صاحب کی بات سے ہم اتفاق نہیں کرتے, ظرف تھوڑا سا بڑا رکھ لو, کیا خیال ہے, تھوڑا سا بڑا رکھ لو. تو میں نے کہا یار یہ غیر شائستہ ہے, آپ کو کوئی اختلاف ہے تو تمیز کے دائرے میں بھی تو کیا جا سکتا ہے نا. تو لوگ کہتے ہیں وہ فلاں لیڈر بھی تو تمیز سے کام نہیں کرتا, وہ اس کا کام ہے, ہمارا کام تو اخلاقیات سکھانا ہے نا. پھر لوگ مجھے کہتے ہیں آپ نے بھی تو فلاں بات جذبات میں کہہ دی تھی. میں نے کہا مجھے بتا دو, میں سوری کر لیتا ہوں یار, اس میں کون سی ایسی ٹینشن کی بات ہے. میں نے کب کہا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, زبان سے ہمارے ہمیشہ پھول جھڑتے ہوئے نکلیں گے, خوشبوئیں کے بھبوکے آئیں گے آپ کو جب بھی ہم بات کریں گے. بھائی ہمارے منہ سے کبھی بلغم بھی نکلتا ہے, کبھی تھوک بھی نکلتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. ظرف جب تک بڑا نہ ہو, ایسا انسان نہ گھر چلا سکتا ہے نہ ملازمین کو رکھ سکتا ہے. کمپنیوں میں ملازمین باس ہوتے ہیں نا, تھوڑا سا دیکھا کہ چل بھائی نکال دیا, کمپنیاں بیڑا غرق ہو جاتا ہے, بند ہو جاتی ہیں کمپنیاں. ملک چلانے کے لیے, گھر چلانے کے لیے, کسی سے عقیدت محبت, اس میں ظرف کیا ہونا چاہیے, بڑا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اتنا بڑا ظرف ہو جائے کہ شیخ صاحب نمازیں ہی گول کر دی ہیں, پیر و مرشد بالکل ہی باولا ہو گیا ہے, فتوی ہی غلط دینا شروع کر دی ہے, تو وہ ایسی اندھی عقیدت بھی جائز نہیں ہے اسلام میں. لیکن انسان فرشتہ نہیں ہوتا, ہر شخص سے اختلاف, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جس بات کو غلط سمجھ رہے ہو وہ غلط نہ ہو. این ممکن ہے جس کو آپ مینٹور مان رہے ہو وہ صحیح ہو, لیکن آپ کی مینٹیلٹی سے, مینٹل لیول سے اونچی باتیں وہ آپ کے سمجھ میں نہ آ رہی ہوں, جو وقت آپ کو سمجھا دے ہو سکتا ہے. تو خیر کہاں سے کہاں میں نکل گیا, کیا بات کر رہا تھا. ہاں بھائی نہیں یار, یہ ظرف کی بات کہاں, چوکٹے کے اندر ہم نے اختلاف نہیں, یہ غائب ہیں, تو خیر وہ تھا. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, وَسَخَّرَ لَكُمْ. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو خدمت, اور ہاں محسن کون کون ہے, والدین, یہ محسن. اسی طرح عورت کے لیے اس کا شوہر, جب شوہر بیوی کو گفٹ دیتا ہے تو یہ احسان کہہ, شوہر کو گفٹ دے تو یہ احسان بھی کہہ سکتے ہیں, کوئی پابندی کیا ہے, احسان بھی. خیر تو کیونکہ باہر لوگ ملازم نہیں ہے نا, شریعت کو ملازم نہیں بنایا, ماتحت بنایا ہے. ماتحت ہونا الگ چیز ہے, ملازم ہونا الگ چیز. لیکن شوہر بہرحال جب خرچ کرے گا تو اس کو تو احسان ہی کہا جائے گا, جو ذمہ داری سے اضافہ بھی تو شوہر کر رہا ہوتا ہے, ذمہ داری ہے, اس کے علاوہ بھی تو بہت کچھ شوہر ہیں ان کی بات کر رہے, جو آپ لوگ کے علاوہ کی بات نہیں کر. ہاں میں بتا رہا تھا کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے جو کہا نا, کہہ رہے تھے یہ کائنات ہمارے لیے بنی ہے, تو اس میں بھی یہی ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے, both are made for each other, سمجھ رہے ہو, تو یہ دور رہنے کے لیے نہیں بنے. ہاں جب تک مرد نہیں بنا ہے, بچہ ہے, بچے تو نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں, وہ تو کپڑوں سے پتہ چلتا ہے یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے, سمجھ رہے ہو, ان میں جذبات تھوڑی ہوتے ہیں. بلوغت کے بعد آدمی بنتا ہے اور عورت بنتی ہے. نسوانی حسن عورت میں بالغ ہونے کے بعد آتا ہے, مرد میں مردانگی بالغ ہونے کے بعد آتی ہے. تو اب یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں رہیں گے, اب ان کو نکاح کر کے رہنا ہے. اس لیے جو نکاح سے دور رہتے ہیں نا کہ ہم یہ جو ہے کچھ اللہ اس پہ زیادہ خوش ہو جائے گا, ہم عبادت زیادہ کر لیں گے, یہ بے وقوف والی سوچ اسلام کی نہیں ہے, یہ احمقانہ قسم کی. تو
تو اللہ لوط علیہ السلام نے وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، تمہارے لیے اللہ نے عورت کو پیدا کیا، اس کو تم نے چھوڑ دیا ہے، نکاح نہیں کر رہے ہو. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلائی ہیں، برائی سے بچنے کی بھی ترغیب اور نکاح کرنے کی بھی ترغیب. ہمارے ہاں ایک چیز پر عمل ہو رہا ہوتا ہے، برائیوں سے بچنے پہ بیانات تو بہت ہو رہے ہوتے ہیں. یہ مت فوش فلمیں بھی مت دیکھو، نہیں دیکھنا چاہیے، حرام ہے بھائی. بد نظری مت کرو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو. تو کیا کروں میں؟ پڑھائی مکمل کرو بیٹا، پڑھائی مکمل کرو. یہ پڑھائی کی تکمیل یہ آلٹرنیٹ نہیں ہے. یہ ایسا ہی ایک آدمی بھوک سے بلبلا رہا ہے، کبھی ادھر سے چوری کر کے کھا رہا ہے، اس کے پراٹھے پہ نظر ڈال کے اس کو نظر لگا رہا ہے. بھوکے کے سامنے کبھی نہیں کھانا کھایا کرو، ایسے ندیدوں کی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے، ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے ندیدوں کی طرح. تو اب لوگ کہیں گے نا بھائی کیا ندیدوں کی طرح دیکھ، تو پھر کیا کروں؟ تو اصل حل کیا ہے یار؟ یا تو یہ پیسے لے، اس سے روٹی خرید کے کھا لے، یا تیرے پاس اگر پیسے پڑے ہیں تو خرید کے کھا لے، یا اس نیت سے پیسے کما لے کہ میں روٹی خرید سکوں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تین ہی آپشن ہے. اب آپ اس کو، ہماری سوسائٹی کیا آپشن دے رہی ہے؟ بھوک لگ رہی ہے، اس کے پراٹھے کو دیکھ رہا ہے، کبھی وہاں سے چورا رہا ہے، کبھی چورا رہا ہے، کبھی ندیدوں سے ٹھرکی، لوگ نہیں بد نظری کر رہے ہوتے، عورت جا رہی ہے تو ٹھرکیوں کی طرح پورا گلی کے آخر کونے تک پہنچا کے آتا. تو بھائی اب یہ ٹھڑک کا، ہاں تو اب روٹی بھوک لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، آلٹرنیٹ کیا بتا رہے ہیں اس کو؟ پڑھائی مکمل کر لے. وہ کہہ رہے ہیں ابا مجھے بھوک لگ رہی ہے، بیٹا ایسا کر تو امریکہ چلا جا، بیٹا میں تجھے ایسا، میرا مشورہ یہ ہے کہ تو روزانہ جاگنگ کیا. ابا یہ پراٹھے کا علاج متبادل تھوڑی ہے، پراٹھے کا متبادل پراٹھا ہی ہوگا میرے بھائی. حرام پراٹھے سے بچ کے حلال پراٹھا، یہی ہوگا نا؟ کیا خیال ہے؟ ہم لوگ بھی یہی مشورے دے رہے ہو. تو یہ اوٹ پٹانگ. تو لوط علیہ السلام نے قوم کو جب کہا لڑکوں سے بدفعلی مت کرو، تو کہا کہ شہوت تو ہے نا، تو اس کو عورتوں سے نکاح کر کے پورا کرو، بیوی بناؤ اس کو. ہم ہوتے ہیں نا لوط علیہ السلام کے، ہم وہاں بھی مشورے دو لڑکوں سے بدفعلی مت کرو. وہ کہیں پھر کیا کریں ہم، خواہش تو پیدا ہوتی ہے، پڑھائی مکمل کر لو. ہم لوط علیہ السلام کی قوم کو یہ مشورہ، پڑھائی مکمل کر لو. تو وہ کہتے ہیں ابھی کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تو پڑھ رہے ہیں نا. یعنی جو بھی دنیا کے کام ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور لڑکوں سے معاذ اللہ بدفعلی بھی چل رہی ہے. تو بھائی اسی طرح میرے بھائی، جب غلیظ لوگ فوش فلمیں دیکھ کے بھی پڑھائی کر سکتے ہیں، فوش فلم اور بد نظری کر کے بھی سارے کام کر سکتے ہیں، تو حلال کر کے بھی سارے کام، نکاح کر کے پڑھائی بھی ہو سکتی ہے، نکاح کر کے جاب بھی ہو سکتی ہے، نکاح کر کے جاگنگ بھی ہو سکتی ہے، جم بھی ہو سکتا ہے. نکاح کسی چیز میں رکاوٹ نہیں ہے. ہاں نکاح کو جب مہنگا بنا دو گے تو پھر ہر چیز میں رکاوٹ ہے. یہ اس نکاح کی بات ہو رہی ہے جو اسلام نے نکاح بتایا ہے. سستے والا جو میں بتاتا ہوں، بیٹے کو لے کے جاؤ، لڑکی والوں کیا چماٹ مار کے ان کا نکاح پڑھاؤ، بہو کو ڈھالے میں بٹھاؤ، لا کے ٹھڈا مار کے دفاؤ یہاں سے، ہو گئی بس ختم. جتنی پھر دیکھ لو پیسے کتنے ہیں جیب میں، ولیمے کے پیسے ہیں نہیں ہیں. ہمارے نبی تو ہے، ہمارے نبی کا کوئی بینک اکاؤنٹ تھا؟ 11 شادیاں کی ہیں، 11 سب میں ولیمہ کیا ہے. کیسے کیا ہے؟ جو میسر ہوا، کبھی ڈیلے نہیں کیا. ایک سفر سے واپسی پہ آپ کا حضرت صفیہ، جنگ سے واپسی ہو رہی ہے، جنگ کے سفر سے ہے بھائی، یہودیوں سے لڑائی ہوئی ہے، فتح ہوئی، کس قدر تھکے ہوئے. راستے میں صحابہ نے مشورہ دیا آپ حضرت صفیہ سے نکاح کر لیں. آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے کر لیں. ابھی مدینہ پہنچے نہیں ہیں، راستے میں، ادھر توجہ، کہاں ہے؟ راستے میں. اونٹوں کا سفر، جنگ کی تھکاوٹ، قتل و غارت جنگ میں، کتنی لاشیں اٹھائی ہوں گی. ابھی مدینہ پہنچے نہیں ہیں، رات کو پڑاؤ ڈالا تو چلو جی نکاح، اور رات ہی کو رخصتی، کیمپ لگا دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ٹریولنگ کے دوران نکاح ہو رہا ہے، اور اس زمانے کی ٹریولنگ آسان نہیں تھی، آسان ٹریولنگ نہیں تھی. تو وہیں آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا، رخصتی ہوئی، اور اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیسے کیا ہے بھائی؟ اب ولیمہ کیسے کریں؟ آپ نے صحابہ کو کہا بھائی دسترخوان لگاؤ، جس کے پاس جو کچھ اچھا کھانا ہے لا کے رکھے. یہ اجتماعی کھانا ہی کیا ہے؟ ولیمہ. نہیں آئی میرا خیال ہے یہ باتیں تمیز صرف چماٹوں سے سمجھ میں، یہ باتیں تمیز سے سمجھ میں. تو صحابہ کسی کے پاس پنیر، کسی کے پاس دہی، کسی کے پاس روٹی، کسی کے پاس کھجوریں، سب لے آئے، سب نے مل کے کھا لیا. بھائی نبی کا ولیمہ ہے، جو جتنا کر سکتا ہے کر لے. یہ مت سوچو کہ میرے پاس ولیمے کے پیسے نہیں ہے تو میں نے نکاح نہیں. بھائی نکاح میسر ہے، کرو. اور وہی طریقہ جو میں نے بتایا نا، ٹھڈا میں بار بار نہیں ماروں گا، لاؤ اور پھر دیکھو کہ یار اب ولیمہ کرنا ہے تو پیسے ہیں نہیں، اگر ہیں تو گنجائش ہے، مالدار ہو، بینک اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے، چلو بھائی ایک ہال بک کرا لیا، لڑکے والے ادھر، لڑکی والے، یعنی لڑکی پارٹیشن کر دی، خواتین ادھر بھی، آدمی. اور دیکھا یار ابھی تو فی الحال پیسے ایک اور گائے خرید لیے جو میرے ساتھ چل رہا. تو اب چونکہ میرے ساتھ تو اب یہ کہ اب جو ہے کرنا بھی ہے، تو جنوری ملا کے پیسے. میں نے ایک شادی میں ایسا ولیمہ، میرے پاس ہر طرح کے ولیموں کی رپورٹیں، ہر طرح کے ولیمہ. خیر تو چلتے ہیں یار، کہیں چلتے ہیں، ہائی وے پہ چلتے ہیں، بیٹھ جائیں گے. 3 قسطوں میں بھی ولیمہ ہو سکتا. آج ان دوستوں کو بلا لیا، چلو یار مل بیٹھ کے کھاتے ہیں. وہ کہیں گے یار ولیمہ تیرا ہے، پیسے ہم سے لے رہا ہے، تو یار تیرا ہوگا نا، میں بھی تیرے ساتھ آؤں گا، ٹھیک ہے؟ تیرے ولیمے میں بھی ہم اسی طرح بیٹھ کے کھا لیں گے. ولیمہ نام ہے اکٹھی بیٹھ کے ایک خوشی منانا، بس. ابھی نہیں ہے یار، گنجائش نہیں ہے. وہ کہیں گے شادی کیسے کریں؟ شادی کے لیے پیسے ضروری نہیں ہے. مہر موجل بھی تو شریعت میں ہی ہے، موجل. ابھی ہے مہر تو ٹھیک ہے، نہیں تو بعد میں دیں گے بیگم، جب مہر ہوگا اس وقت دے دیں گے. نکاح نامے میں بھی دیکھو نا، معجل موجل لکھا ہوتا ہے نا، یہ شریعت میں ہے. فوری ادائیگی ہوگی یا بعد میں ہوگی؟
تو اس میں شریعت نے آپشن دیا ہے بھائی اگر نہیں ہے تو بعد میں دوں گا، کوئی بات نہیں، ولیمہ وہ مہر رکھا جائے گا، رکھنا ضروری ہے، نکاح کے صحیح ہونے کے لیے دینا ضروری نہیں ہے، وہ بیگم کی رضا پر ہے، بیگم کو سمجھا لینا بھی دے دیں گے آرام سے، بھائی وہاں بھی تو بیٹھی بھی تھی نا ابا کے گھر، آ گئی ہے نا میرے ذمہ ہو گیا، مہر دے دوں گا، کوئی بھاگا نہیں جا رہا میں، اب تو ویسے بھی نہیں بھاگ سکتا یہ کہیں، پہلے تو امکان تھا کہیں بھاگنا جاتا، اب تو بھاگ ہی نہیں سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی ولیمہ کیا بھائی، سمجھتے ہو، تو یہ والا ولیمہ خیر۔ تو وَتَدْرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، اب دیکھو اللہ نے عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا، قرآن سے پتہ چلتا ہے، تو کیا مطلب بیویاں مقدس ہو گئی، ہم ان کو پہلی رات میں بیگم کے پاس گئے، بھئی اللہ نے تمہیں میرے لیے پیدا کیا، اس کو بیگم بولے گی پاگل ہو گیا ہے، بلکہ عورت کو بھی حکم نہیں دیا کہ شوہر کو سلوٹ کرے، وہ سجدہ کرے، فرمایا اگر حکم دیتا کہ کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ، ہاں شوہر کی رسپیکٹ عورت پہ، فیمنسٹ عورتیں یہ باتیں غصہ بلکہ نیک اور میری باتیں، شوہر بوائے فرینڈ، شوہر کو شریعت سے قرار دیا، لہذا عورت پر واجب ہے کہ شوہر کی تعظیم، سجدے کی حد تک تعظیم کی اجازت نہیں، خدا نہیں ہے، رسپیکٹ میں یہ نہیں ہے لوٹ مارتی رہے یا اس کے جمشید نہ بولے، جمشید اس طرح سے بات ہو رہی اوئے ذرا یہ نہیں ہوگی، یہ چل رہا ہے خیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ بھئی یہ گائے یا جتنے جانور ہیں تمہارے لیے مسخر ہیں، خدمت گزار ہیں، اب خدمت گزار ہے تو رسپیکٹ نہیں، نہ ہم سورج کو سوٹ کریں گے، نہ چاند کو، نہ گائے کو، چوہے کو، تو سارے بھئی خادم ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا محسن ٹیچر ہوتے ہیں، آپ کے جو مینٹور ہے جس سے آپ بہت سیکھا ہے، آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، وہ ہے ٹیچر ہے، اور آپ کے خاندان کے بڑا بھائی ہو گیا، چاچے مامے پھپھے تائے، یہ سارے کیا ہیں، ان کو یہ جب کوئی خدمت کریں گے تو اس کو احسان کہا جائے گا، اور جو آپ سے چھوٹے ہیں، چھوٹا بھائی چھوٹی بہن، یہ سارے محسن نہیں کہلائیں گے، یہ جب خدمت کریں گے تو اس کو کیا کہا جائے گا، خدمت، احسان نہیں کہا جائے گا، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے، اس کو احسان نہیں کہا جائے گا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ احسان صرف انہی کا لینا چاہیے، اپنے بڑوں کا، جن بڑوں کی میں نے فہرست۔ تو اب میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں جو میں نے شروع کیا تھا۔ تو جب بھی کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھوایا جائے گا نا تو اس کے اس مذہب کے جو باطل عقیدے ہیں وہ علماء نے بیان کیا ہے کہ ہر غیر مسلم اسلام قبول کروانے کا طریقہ دوسرے سے ڈیفرنٹ۔ مسیحی کو جب اسلام قبول کروایا جائے گا اس کی زبان سے الفاظ نکلوائے جائیں گے کہ میں مسیح علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر سمجھتا ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں مانتا، یہ اس کے الفاظ کہلوائے جائیں گے اس کی زبان سے۔ آج کے بعد میں حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہوں گا، کیوں؟ اللہ نے نہ کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ یہ تو ساری چیزیں مسیحیت اور اسلام میں سیم ہے، آخرت میں وہ بھی عقیدہ، جنت جہنم کا ان کا بھی عقیدہ ہے، یہ تو سب چیزیں سیم ہیں۔ اور جب یہودی کو اسلام قبول کروایا جائے گا تو اسے کہا جائے گا کہ میں مسیح علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر سمجھتا ہوں، معاذ اللہ نقل کفر ولد الزنا نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں حضرت مریم سے معاذ اللہ نقل کفر، معاذ اللہ یہ بولتے ہوئے بھی زبان کاپتی ہے کہ ان سے معاذ اللہ بدکاری ہوئی تھی۔ تو جب یہودی اسلام قبول کرے گا تو اس کے یہ الفاظ اناؤنس کروائے جائیں گے کہ میں حضرت مریم کو اللہ کی نیک بندی سمجھتا ہوں، میں ان کو معاذ اللہ بدکار اور زانیہ نہیں سمجھتا، اور میں عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا مقدس پیغمبر مانتا ہوں جنہیں اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ یہودی سے الفاظ نکلوائے جائیں گے۔ ہندو جب اسلام قبول کرتا ہے تو اسے یہ کہلوایا جائے گا کہ میں گائے کو مقدس نہیں مانتا، یہ تمام مخلوق اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کی ہے، جو خادم ہوتا ہے وہ قابل تعظیم نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو؟ یہ سب ہمارے خدمت گزار ہیں، خادم سے محبت کی جاتی ہے، تبھی مجھے اپنی گائے سے بہت محبت ہے۔ میں خود اپنے مبارک ہاتھوں سے، مبارک میں مذاق میں کہہ رہا ہوتا ہوں، میں اپنے ہاتھوں کو مبارک نہیں، اپنے مبارک ہاتھوں سے گائے کو خود نہلایا میں نے، کتنی دفعہ نہلایا۔ محبت تو ہمیں گائے سے بھی ہے، کیا خیال ہے؟ تو محبت ہونا الگ چیز ہے، گائے سے آپ محبت کرو، بیل سے محبت کرو، کتے سے بھی محبت کر سکتے ہو، بلا ضرورت پالنے کی اجازت نہیں، ہاں کسی ضرورت سے پالا ہے تو محبت تو ہو جائے گی، کیا خیال ہے؟ اس کو وہ بری چیز نہیں ہے، لیکن مقدس نہیں ہو سکتا۔ تو گائے کو کوئی جانور ہمارے لیے مقدس نہیں ہے۔ اسی طرح جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں ان سے جب اسلام قبول کروایا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ بھئی آگ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے جسے اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا۔ سورج کی عبادت کرنے والے ہیں ان سے یہ کہا جائے گا، جب الفاظ اناؤنس کروائے جاتے ہیں نا، میں جب کسی غیر مسلمان کر رہا ہوتا ہوں تو بہت دفعہ مجھے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہو، کیونکہ اسلام کی خوبی ایسی نکھر کے سامنے آ رہی ہوتی ہے، یار اسلام اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ سے ہمیں یعنی اسلام دے دیا، ہمیں کتنا اللہ نے ہم پر احسان کیا، کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ جب مسیحیوں سے آپ یہ کہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے مقدس پیغمبر ہیں، اللہ کے بیٹے، بولو اللہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ بتوں کی ہندوؤں سے بھی کہا ہوا ہے بھائی پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو ہم معبود نہیں مانگتے۔ تو بیان جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ پھر رہ گئی ہے، کوئی بات نہیں، تو وہ پھر ہم اگلے ہفتے شروع کریں گے۔ اللہ یاد وہ دلائی جاتی ہے انسان جو اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھتی ہیں زیادہ تر غریبوں کے ساتھ، سمجھتے ہو کہ نہیں؟ تو
ہر طبقے کے ساتھ ہے. ولاگ بناتے ہیں تو ولاگ بنانا ناجائز ہے. میرے جو ولاگ ہوتے ہیں وہ ولاگ نہیں ہوتے جو ولاگرز کے ہوتے ہیں. وہ ولاگ ہوتے ہیں جس میں کوئی بکریوں کا ولاگ بنا لوں گا, گائے کا بنا لوں گا, تھوڑی ترغیب ہو جاتی ہے نا لوگوں کو اس سے. کیا خیال ہے؟ ابھی میں اپنی گائے کا ولاگ بنا کے ڈالوں گا, وہ میں نے ڈالا. بھنڈی کا ولاگ بنایا ہے میں نے, اس میں کیا ہے؟ اور دوسرا, دوسرے ملکوں میں جب ہمارا سفر ہوتا ہے نا یورپ امریکہ وغیرہ میں, وہاں تو ویسے بھی ولاگ بنانا ایک طرح کی مجبوری ہے, کیونکہ وہاں کی حکومتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. تو اگر آپ ان کے کنٹریز کو, ملکوں کو جا کے ایکسپلور کرتے ہیں کہ یہاں یہ کچھ ہے, تو یہ پازیٹیو میسج جاتا ہے ان ملکوں میں کہ یہ ہمارے ملک کی جو اچھی چیزیں اس کو دنیا کے سامنے دکھا رہے ہیں. تو ولاگ والا چینل بنایا ہی اس لیے. باقی جو ہنسی مذاق کرتے ہیں تو ہنسی کوئی فحش مذاق تو نہیں کرتے نا, نارمل مذاق ہوتا ہے. تو آپ ان لوگ کو سن لیا کریں جو نہیں کرتے مذاق. کیا خیال؟ ابھی میں نے جو سلوٹ مارے ہیں گائے کو, یہ والے مذاق ہوتے ہیں. اور بھائی علماء بہت ہیں, جس سے فائدہ ہو اس کو سن لیں. کیا خیال ہے؟ علماء تو بہت ہیں نا, اکیلے ہی تھوڑی ہیں جو ہم پہ ہدایت نازل. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں تو ان کو سن لیں جو ٹھیک, جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے ہمیں فائدہ ہوگا, جو ٹھیک ہے. باقی یہ بات جو ہے نا کہ میں صرف امیروں سے ملتا ہوں غریبوں سے نہیں ملتا, یہ تو الزام ہے جھوٹا, سمجھتے ہو؟ بس کرو یار, سیاسی اختلافات میں مجھے مت ڈالو. پہلے سیاسی پرچے آتے ہیں, کوئی تبصرہ کرتا ہوں تو پھر اس پہ 6 مہینے تبصروں پہ. علماء کا کام دینی لحاظ سے آپ کی رہنمائی ہے. سیاسی رہنمائی میں نجی محفل میں کوئی بات کر لوں, کسی کو اختلاف کرنا ہو کر لے, نہیں کرنا ہو نہ کرے. اس کو بہت بڑا ایشو نہیں بنا. کسی کے پاس بھی اپنے لیڈر کے برحق اور دوسرے کے غلط ہونے کے قرآن و سنت جیسے دلائل نہیں ہیں, تجزیے ہوتے ہیں. بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. اور علماء کے جھگڑوں میں تو کبھی بھی کسی کی سائیڈ مت لو, کسی کی مخالفت مت کرو, کسی کی سائیڈ مت لو. بولو بھائی سب ہمارے لیے قابل احترام ہے. یہ کر لو گے تو بچ جاؤ گے. اگر فریق بن کے ایک کی عقیدت میں اندھے ہو کے دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو تھوڑے دنوں میں یہ ہوگا جس سے عقیدت ہے نا وہ اس سے بھی ختم ہوگی. تھوڑے دنوں سبھی کو برا بھلا کہو گے. فقہ حنفی بظاہر حدیث کے خلاف کیوں لگتا ہے؟ اعتراضات سب سے زیادہ کیوں ہوتے ہیں حنفی؟ یہ پرانا مسئلہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو لوگ ملے نہیں تھے نا, وہ امام حنیفہ پہ اعتراضات کرتے تھے کہ یہ حدیث کے خلاف ہے, لیکن جو ملتے تھے تو ان کو تسلی ہو جاتی تھی. دیکھو اصول میں کچھ اختلافات ہوتے ہیں. کچھ فقہا کا اصول ہے ظاہر حدیث کو لینا. ہمارے ہاں جو اہل حدیث مسلک ہے ان کا بھی یہی اصول ہے. تبھی فقہ جو اہل حدیث اور فقہ حنبلی, تقریباً سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے نا, تو اہل حدیث اور فقہ حنبلی قریب ہے. وجہ کیا ہے کہ امام احمد ابن حنبل کی رائے تھی حدیث کے ظاہر کو لے لینا, جبکہ فقہ حنفی میں حدیث کے ظاہر کو نہیں لیا جاتا. انہوں نے پوری ترتیب رکھی ہوئی ہے کہ پہلے حدیث متواتر اور قرآن ہوگا. اگر جو حدیث متواتر نہیں ہے صحیح ہے لیکن متواتر نہیں ہے تو وہ اگر متواتر کے خلاف ہوگی تو اس حدیث کی تعویل کی جائے گی. تو اس لیے ایسا لگتا ہے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے نا, کئی بار یہ بیان میں نے مثال دی ہے, دوبارہ آسان مثال ہے اس لیے سمجھانا آسان ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ پر بھی فیصلہ کیا. ایک میں آسان مثال سمجھا دی. میں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے میرے 1 لاکھ روپے لیے تھے, مجھے واپس نہیں کیے, صحیح ہے نا. یہ کہہ رہے میں نے لیے ہی نہیں 1 لاکھ روپے, تو میں مدعی ہوں, میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. اب شریعت میں کیا ہے, میرے ذمے ہیں 2 گواہ, میں 2 گواہ پیش کروں گا. بھائی 2 گواہ گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کیا کہیں گے, میں گواہ پیش کر دوں تو کورٹ میرے حق میں فیصلہ کر دے گی. اگر میں گواہ نہ پیش کروں تو پھر شریعت ان سے کہتی ہے قسم اٹھائیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے مفتی صاحب سے 1 لاکھ روپے لیے. پھر قسم یہ اٹھائیں گے. یہ مسئلہ ہے شریعت کا. اب امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں 2 گواہ نہیں پیش کر سکا تو میں 1 گواہ پیش کر دوں اور قسم بھی اٹھا لوں, تو وہ میری جو قسم ہوگی وہ گواہ کے قائم مقام ہو جائے گی. یعنی 2 گواہ پیش کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ میں 1 گواہ پیش کروں کہ انہوں نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے ہیں, اور میں دوسرے گواہ کے طور پہ قسم اٹھا لوں کہ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں, تو یہ ایک قسم ایک گواہ کا آلٹرنیٹ ہو جائے گی. تو مجھے پھر دوسرا گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام ابو حنیفہ یا فقہ حنفی یہ کہتا ہے کہ نہیں, 2 گواہ ہی پیش کرنے ہیں. اگر میں نے 2 گواہ پیش کر دیے تو میرے حق میں فیصلہ ہوگا, 2 گواہ پیش نہیں کیے تو 1 گواہ پہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. اب یہاں حدیث فقہ حنفی کے خلاف جا رہی ہے بظاہر. امام احمد بن حنبل اور امام شافعی دلیل دیتے ہیں, بھائی صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے کسی دوسرے صحابی کے خلاف فیصلہ کیا, تو آپ صلی